میں موجود ہوں لائنر کنٹرول کی اس فارورڈ پوسٹ کے اوپر جہاں پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے. یہ بالکل سامنے آپ کو ایک گرین ایک گھر نظر آ رہا ہے, اس کے بالکل دوسری طرف دریا کے نیچے اس پار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی شب اتنے قریب تھی دشمن کی چیک پوسٹ جب رات کو بزدل دشمن نے اچانک یہاں پر سویلین آبادی کے اوپر یہاں پر گولہ باری شروع کر دی, بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں 3 سویلین شہید ہوئے اور 8 شدید زخمی ہوئے. تو یہاں پر میں موجود ہوں, مقامی افراد کے بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس رات ان کی کیا جذبات تھے. جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, 6-7 مئی کو بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور 3 یہاں کے مقامی افراد شہید بھی ہوئے, تو آپ لوگوں میں کیا اس وقت صورتحال تھی؟ کوئی ڈر خوف تھا یا ایک جذبہ تھا کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس مرتبہ اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جس وقت ہمارے دشمن بھارت نے یہاں پر بھی شدید قسم کی گولہ باری انہوں نے شروع کر لی اور اس کے نتیجے میں ہمارے 3 لوگ شہید ہوئے اور 8 لوگ زخمی بھی ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ لوگوں میں بڑا ایک جنون دیکھا, ایک بڑا جذبہ دیکھا. لوگ ہر آدمی اور ہر زبان کے اوپر, وہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے, اگر آپ وہ چاہیں گے تو میں آپ سے وہ شیئر بھی کروں گا, کہ رات کی تحریکیوں میں بھی لوگ بالکل بارڈر لائن کے اوپر جا کر یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ مسلح افواج پاکستان زندہ آباد زندہ آباد. یہ ایک جذبہ تھا, ایک جنون تھا, اور ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اس مرتبہ اس نے پوری جدوجہد کے ساتھ اس بزدل دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ آئندہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بارڈر لائن کے اندر جتنے بھی پیر و جوان تھے, خواتین تھیں, ہمارے مائیں بہنیں تھیں, ان سب کے اندر ایک جنون تھا, ایک جذبہ تھا. اور ہم ہمیشہ سے مسلح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں, ہمیشہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں تھیں. لیکن اس مرتبہ تو یقین جانیے کہ ہمیں زیادہ ہی ان کے ساتھ محبت ہوئی کہ جس وقت ہمارے سامنے پوسٹ ہے جس پر انہوں اس وقت سفید جھنڈا بھی لہرایا تھی اور میرا گھر بھی بالکل ساتھ اس کے ہے, تو اتنے وہ یعنی کہ ہماری پاک فوج نے خوبصورت قسم کا فائر کیا. مجھے بڑا خوشی ہوئی ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی بہت اچھی فائرنگ ہوتی رہی ہے, ہمیشہ مسلح افواج پاکستان بھرپور اور بہترین اور منہ توڑ جواب دیتی رہی ہے. لیکن اس مرتبہ کا جو فائر تھا, یقین جانیے کہ اس مرتبہ انہوں نے ہمارا دل بھی خوش کیا اور اس مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کیا. تو اس میں سب سے بڑھ کر میں نے سویلین کا بھی ایک بڑا خوبصورت جذبہ دیکھا. جی اچھا, 6 اور 7 مئی کی شب تو جب بزدل بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, پاک فوج کے جوانوں نے ان کی چیک پوسٹیں تباہ کر دی, ان کے بنکرز تباہ کر دیے, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا اور ان کو مجبوراً وائٹ فلیگ لہرانا پڑا, شکست تسلیم کرنا پڑی, بدترین شکست سے دوچار ہوئے. لیکن جو معاملہ اس سے آگے بڑھا, کچھ آگے دن بھی یہاں پہ فائرنگ کا شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا, تو آپ سمیت علاقے کے اندر کوئی خوف و ہراس تھا کہ اس رات ان کی پوسٹیں تباہ ہو گئی, وائٹ فلیگ لہرا دی, دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, بالخصوص اس وقت جب 3 سویلین شہید ہو چکے تھے, 8 زخمی تھے. تو آپ سمیت مقامی افراد اسی علاقے میں موجود رہے یا آپ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے تھے کہ یہاں سے نکلے, یہاں تو خطرہ ہے؟ جی سر, وہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس مرتبہ بڑا جنون تھا, بڑا جذبہ تھا. کوئی وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو کہیں تھوڑا سا نیچے سے مطلب محفوظ مقامات تک بچے گئے کیونکہ وہ بچے جو ہے نا وہ رو رہے تھے. باقی جو جوان لوگ تھے اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ مکمل طور پر ان جگہوں پہ ڈٹے رہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک میں بات بڑی افسوس سے کہوں گا کہ ہماری مسلح افواج پاکستان ہمیشہ انڈین پوسٹوں کو نشانہ بناتی ہے, لیکن وہ بزدل دشمن ہمیشہ سول آبادی کو, لوگوں کے ڈائریکٹلی, اگر آپ میرے ساتھ اس ویلیج کا جو ہے نا وہ آپ وزٹ کرنا چاہیں, کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے شیلنگ نہ کی ہو, لوگوں کے گھروں کے اوپر گولے مارے. لیکن ہماری چونکہ پاک فوج اس طرف رہنے والی, یہ جو سامنے آپ کو آبادی نظر ہے یہ بھی مسلمان ہے. ہماری مسلح افواج پاکستان جو ہے ہمیشہ صرف پوسٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں سول آبادی کو وہاں پہ نقصان نہ ہو, کیونکہ وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان بھائی ہیں اور ہم انہی کی آزادی کی یہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ انڈین فوج کی طرف سے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گولہ آرمی کی پوسٹ پہ لگ رہا ہے یا سیولین آبادی پہ لگ رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کسی یہ قریب ترین کسی گھر کا بھی آپ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی گھر بھی انڈین شیلنگ سے محفوظ نہیں رہا. ان لوگوں کے دروازے, گھر, مکان, مال مویشی سب کچھ, صرف اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ لوگ سیولین کی میں بات کروں گا کہ 3 لوگ شہید ہوئے, 8 لوگ زخمی ہوئے. شہید ہو جانے کے باوجود, زخمی ہو جانے کے باوجود, مکانات, مال و مویشی کے ختم ہو جانے کے باوجود لوگوں کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ مسلح افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اس مرتبہ کا جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک بڑے خوبصورت
पैराए में एक खूबसूरत अंदाज में ये बात की थी कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो हर आदमी ये कह रहा था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ये बॉर्डर लाइन के लोगों के हौसले कभी पस्त नहीं हुए और ना इसके बाद होंगे इंशाल्लाह। 6-7 मई की रात को बुज़दिल दुश्मन ने अचानक हमला किया, आपकी उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या जज्बा था और क्या उम्मीदें और दुआएं थी? हमारे पहले दिन उन्होंने जो बिला स्टाइल फायर किया है, पहल उन्होंने की है। हमारा 3 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 8 जख्मी। उस वक्त हमारा जज्बा यही था कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ मिलकर, और कोई घबराने की बात नहीं है, और मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन को, जो सारी उम्र के लिए, बल्कि शहादतों, लोगों के जख्मी होने के बावजूद शेलिंग, गोलाबारी बेतहाशा हो रही थी, आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं? हम डरे नहीं हैं। हमने, हमारे छोटे छोटे बच्चे उस वक्त ये कहते थे कि हम कहते थे दरवाजे बंद करो, शेलिंग हो रही है, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है नारा तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ के जो सेक्टर है, यहाँ के सेक्टर कमांडर हैं जो, और उस सेक्टर कमांडर ने हमारे साथ मिलकर और हम ही उनके साथ मिलकर, हमारा ये जज्बात है, हम मोदी को वो जवाब देंगे जो सारी उम्र के लिए, ये भी सारी उम्र के लिए, आइंदा भी सारी उम्र के लिए उसको दबा कर छोड़ेंगे, उसके दंत खट्टे करेंगे। हमारे सिविल लोग, रिटायर्ड फौजी जो भी हैं, हम सब लोग तैयार हैं। अभी अगर उसने मैली आंख से देखा, उसकी दूसरी आंख भी निकालेंगे, वो एक टांग भी काटेंगे तो माजूर होकर मरेगा। चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा, अक़वाम आलम ने देखा कि किस तरीके के साथ अफवाज पाकिस्तान ने कौम की भरपूर सपोर्ट के साथ मोदी को बदतरीन इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। और आज आपने यहाँ पर सबके जज्बात देखे। एक बच्चा मौजूद है यहाँ पर, इससे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ऐसा एहसन। आप किस पढ़ते हो स्कूल में? गवर्नमेंट पास। अच्छा, जिस रात यहाँ पे हमला हुआ था, आप इधर थे, आपने गोलियों की आवाज़ सुनी थी, बमबारी हो रही थी, आपने सुना था? जी आप डरे थे ये सब कुछ सुनने के बाद? नहीं क्यों नहीं डरे थे? बच्चे तो डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आप नहीं रोए? नहीं, आपका क्या जज्बा था? हमारा जज्बा है कि हम पाक फौज के साथ लड़ेंगे। आपको लड़ाई से डर नहीं लगता? नहीं भारत को जवाब दोगे? जी, जिस रात हमला हुआ था उस रात आप लोग क्या नारे लगा रहे थे? पाक फौज जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मसल्ला फाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, मसल्ला फाजे पाकिस्तान जिंदाबाद।